اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فیحشرہم الیہ جمیعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کا آخری رکوع آیت نمبر 172 سے 176 تک سماعت فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ پچھلی کچھ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ ذکر کیا جا رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے صاف یہ واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے بندے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے صرف بندے تھے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین اور آگے بیان فرما رہا ہے کہ مسیح نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ وہ وقت آنا ہے کہ سب کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے حاضر کرے گا، پل پل کا حساب ہوگا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، بندے ہونے کے لیے پھر عار کیسا؟ کوئی شرم کیسی؟ یا پھر آپ اللہ رب العالمین کو اپنا رب نہ مان کر کسی اور کو اپنا رب کیسے مان سکتے ہو؟ اللہ ہی کو آپ کو اپنا رب ماننا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنا رب مان رہے ہو تو آپ نے اپنی عاقبت خراب کر لی، اپنی آخرت آپ نے برباد کر لی۔ آپ کو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب اس کو دینا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے سمجھتے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی،
لیکن قرآن سے تو پری پلان آپ کو دور کر دیا گیا. پری پلان یوجنا بد طریقے سے آپ کا رشتہ قرآن پاک سے کاٹ دیا گیا, سیرت طیبہ سے کاٹ دیا گیا. اب جب آپ کا رشتہ قرآن پاک سے کٹ گیا, سیرت طیبہ سے کٹ گیا, تب آپ کو معلوم کیا کہ دین کیا ہے؟ تب آپ سمجھیں گے کیا کہ دین اسلام ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کا مطالبہ اپنے بندے سے ہے کیا؟ کیسے سمجھو گے آپ؟ آپ کا رشتہ چونکہ کٹ ہو چکا, آپ جڑے ہوئے نہیں ہو کتاب اللہ سے, آپ جڑے ہوئے نہیں ہو سیرت طیبہ سے. اب جو رسمی دینداری عام ہے, آپ کو لگے گا کہ دینداری بس یہی ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی, روزے رکھ رہا ہے رمضان کے آنے پر, اور اللہ رب العالمین نے حیثیت دے دی تو حج اور عمرہ کر لے رہا ہے, تو آدمی اس کو بڑا دیندار سمجھ رہا ہے. باقی پردے کا معاملہ زیرو, کاروبار کا معاملہ جھوٹ مکر فریب رشوت دغا سب چل رہا ہے, اور اسی طرح سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں سب اس کے پاس میں ہے. دھوکہ دے رہا ہے, وہ بول کچھ رہا ہے سامان کچھ اور دے رہا ہے, اوریجنل بول کر ڈپلیکیٹ دے رہا ہے, ساگون کا نام لے کر تنسا لگا کر دے رہا ہے, یا نام لے رہا ہے ساگوان کا اور کچھ اور لکڑی لگا کر اس میں ساگوان کا پالش کر کے دے رہا ہے. وارنش, صرف وارنش ساگون کا, باقی سب اندر اور کچھ. دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کہ لوگوں نے ساگوان کا بول کر کے دیا, اور جب گرائنڈر اس میں چلا تو پتا چلا کہ آم کی لکڑی ہے صاحب, یہ پالش کر لو آپ. ویسے ہی دیندار آپ بن گئے. آپ نے صرف دین کو لا کر چند چیزوں میں مقید کر دیا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے, وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی آپ کو, دل چاہے یا نہ چاہے, وہ تو فرض ہے. روزہ فرض ہے آپ کے اوپر, آپ کو رکھنا پڑے گا. آپ کی طبیعت اس سلسلے میں, آپ کی طبیعت اس کو گوارا کرے اور نہ کرے, لیکن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. صاحب حیثیت ہو آپ, صاحب حیثیت ہونے کے بعد آپ نے حج نہیں کیا, صاحب حیثیت ہونے کے بعد, تو آپ کے مرنے کے بعد بھی حج بدل آپ کی طرف سے کروایا جائے گا, کیونکہ آپ صاحب حیثیت تھے, حج کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کسی مکاری کے سبب حج نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو, اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے. نیک طرز عمل اختیار کیا, اس سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھا, روزے رکھا, زکوٰۃ دی, حج اور عمرے کر لیا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں, بڑا متقی اور پرہیزگار مسلمان ہو گیا. نہیں, اللہ رب العالمین صرف اتنی چیزیں آپ کے اندر دیکھنا نہیں چاہتا. گویا ان کا تعلق تو عبادات سے ہے, نماز کا تعلق, روزے کا تعلق, حج کا تعلق, یہ جو کچھ کر رہے ہو آپ عبادات کر رہے ہو. اگر اللہ رب العالمین کو صرف اپنی عبادت کروانا ہی مقصود تھا تو فرشتے کافی تھے. وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. بیت معمور کا طواف ہر دن 70,000 فرشتے کرتے ہیں, اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیا, بیت معمور کا طواف کر لیا, قیامت تک اس کی باری آنے والی نہیں. قیامت تک سوچئے,
یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ رب العالمین ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن تو نے یہ مخلوق کو پیدا کیوں کر دیا، آدم کو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہی بندے دنیا میں آ کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے ان کو نہیں معلوم، قرآن کو جب جانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں وہ صرف اس حساب سے کہ قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ یہ بتائیے آپ کہ اس کے علاوہ دنیا میں یا اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر کچھ اور چیز ہے جو دین کے نام سے جانی جاتی ہو؟ یہی عام ہے، علماء نے یہی عام کر دیا، اب اسی کو دین سمجھ بیٹھے، اسی کے مطابق آپ کا عمل ہو گیا۔ اب جب اس کے مطابق آپ کا عمل ہو گیا تو باقی تو دوسری چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، پوری زندگی کی میں تگ و دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی، مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد جو کرتے رہے، وہ جد و جہد کس وجہ سے کرتے رہے؟ گویا وہ بیکار تھی۔ نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی کفار مکہ کو، یہاں پر بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں، تو پھر تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی کیوں پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں پتھر کھانا کیوں پڑا؟ یہ چیز آپ کو پتہ چلے گی قرآن کے مطالعے سے، سیرت طیبہ کے مطالعے سے۔ اگر آپ مستقل اس کو پڑھتے رہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے رب کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں سمجھا، ہاں تو ٹھیک ہے، پھر آپ تیار رہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا اس وقت کو یاد کرو، پھر اس وقت جواب دینا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ نیک طرز عمل اختیار کیا، تو نیک طرز عمل کے سلسلے میں نے یہ ساری باتیں کی کہ اس سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک خاتون ہے، مسلم خاتون ہے، اللہ رسول کو ماننے والی، تو وہ پردے کا باضابطہ خیال رکھے گی، فرما بردار ہوگی، شادی سے پہلے ماں باپ کی، شادی کے بعد میں شوہر کی، اور پھر وہ شوہر کی عزت ہوگی، وہ گھر میں رہ کر دین پر عمل کر رہی ہے۔ لیکن اگر وہ گھر سے باہر نکل گئی تب، جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، سینگ جو بھینس، گائے، سانڈ ان لوگوں کے سر پر ہوتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جب آپس میں خوریز لڑائی ہوتی ہے تب بھی وہ سینگ اپنی جگہ سے اکھڑتے نہیں، لیکن شیطان نے ایسے بہانے پیدا کیے، آپ کو ایسا لالیپاپ دیا کہ نکال کر آپ کو گھر سے باہر کر دیا۔ اب گھر کے باہر ہو آپ کی عزت اس نے لے لی لیکن آپ کو احساس نہیں۔ سوچیے، آپ کی ایک شریف عورت یہ سوچے کہ گھر سے باہر اس کی بچے نکل رہے ہیں، تو سماج میں جو پوری گندگی عام ہے کس نظر سے دیکھ رہا ہے آدمی؟ ایک شریف عورت مارے شرم کے مر جائے لیکن گھر سے باہر نکلنا برداشت نہ کرے۔ وہ قرآن کے حکام کے مطابق مرد ہے تو سودی کاروبار نہ کرے، وہ رشوت کا لین دین نہ کرے، اور ایک سچے مومن کی طرح اپنی دکان میں حاضر رہے، وہ کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جو سامان لگا کر دینے کے لیے بولتے ہیں وہی سامان لگا کر کے دیتے، اس سے علاوہ دوسرا سامان لگا کر نہیں دیتے۔ چاہے ان کے پاس جو آپ کا سامان تیار ہو رہا ہے آپ اس کو کچے میں دیکھ لو یا پورا کمپلیٹ بننے کے بعد میں دیکھ لو، یہ غلط نہیں دیکھتے۔ یہ کاروبار کر رہے ہیں پراپرٹی ڈیلنگ کا، تو ایک ہی پلاٹ کو کئی لوگوں کو نہیں بیچ دیتے۔ آپ اپنے عمل سے یہ دکھاؤ دنیا کو کہ آپ کیسے ہو، کیا ہو، اور یہ بتاؤ آپ کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہو، دھوکہ دھڑی، مکر، فریب، جھوٹ، لد پھن، سودی کاروبار، رشوت کا لین دین، یہ ساری چیزوں سے جو آپ بچ رہے ہو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے سے روکا ہے۔
تو یہ سب جب آپ اعمال کریں گے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، لوگ دیکھیں گے کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے، مطلب ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ یہ سوچیں گے کہ ہم نے ان کی وجہ سے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ کہاں ہے، لاؤ، تمہارے مددگار کہاں ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ان کے مددگاروں کا کوئی آتا پتہ نہیں ہوگا۔ ان کا خود یہ حال ہوگا کہ اپنے اعمال کی پاداش میں وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے۔ آپ انہی کے چکر میں آ کر، یہ سماج کے چکر میں آ کر، یہ رشتے داروں کے چکر میں آ کر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف آدمی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ میری ماں کہہ رہی ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے، میرا بھائی کہہ رہا ہے، میری بہن کہہ رہی ہے۔ ان کے چکر میں آ کر شریعت کی خلاف ورزی میں آدمی کچھ کام ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا جواب اس سے دیتے نہیں بن پڑے گا۔ شریعت کی خلاف ورزی میں کر رہا ہے وہ، اللہ کیسے معاف فرما دے گا اسے؟ اب جن کے چکر میں انہوں نے کیا تھا وہ تو خود بدعمل تھے، وہ تمہارے پاس وہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری سفارش کیا کریں گے؟ ان کے لیے خود لالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یہاں برہان کا، دلیل کا لفظ ذکر نہیں کیا، برہان کا مطلب ہوتا ہے واضح، کھلم کھلا، کہ جیسے ہی آدمی صبح کو اٹھا، سورج کو دیکھا اور جیسے یقین ہو جاتا ہے کہ دن نکل چکا ہے، یہ سورج، بالکل سورج کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آ کر کے اس سے یہ نہیں منوا سکتی کہ سورج نکلا نہیں۔ ہاں، سورج میں اگر گرہن لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ اندھیرا ہے، تب بھی اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھنے کے بعد میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اندھیرا جو دکھ رہا ہے سورج نکلا نہیں ہے، پورے سورج پر گرہن لگ چکا ہے، وہ یہ بولے گا، لیکن یہ نہیں بولے گا کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے۔ ایسی واضح دلیل اللہ رب العالمین نے پیش کر دی ہے کہ دیکھو یہ دلائل تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جان لینے کے بعد میں اب تمہارا عمل اگر ان کے مطابق نہیں ہو رہا ہے تو پھر اللہ رب العالمین تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے حساب کتاب لے گا۔ واضح دلائل پیش کر دیے۔ اب وہ واضح دلائل آپ کو کب ملیں گے؟ تب قرآن، اس وقت جب قرآن آپ سنو گے، قرآن آپ پڑھو گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم مسلسل کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک رکوع کے کبھی کبھی 2 حصے اور 3 حصے ہو جاتے ہیں مختصر انداز میں سمجھنے کے لیے۔ تو کم سے کم ان دروس کو، یہ جو درس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو فیس بک میں، یوٹیوب میں، تو آپ ان کو برابر سنتے رہیں، تو اس طرح سے کم آپ کی ذہن سازی ہوگی، ذہن آپ کا کھلے گا اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شریعت کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ قرآن کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، لیکن اب اس زمانے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن سبھی کے پاس ہے، راستے مختلف ہو گئے۔ یہ سمجھیں گے کیسے آپ؟ جب تک کہ سیرت آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ سنی، وہابی، بریلوی، یہ سب آج کی ایجاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب فرقے موجود نہیں تھے کہ آپ نے اپنا نام الگ رکھ لیا اور ایک فرقہ آپ کا الگ ہو گیا۔ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام کا انتخاب کیا تھا وہ نام آپ کو راس نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ تعویل کر کے اپنا ایک نیا نام پیش کر رہے ہو جس کا کوئی ثبوت نہیں۔
اور پھر کہتے ہو کہ یہ حق پر ہے. جیسے تم بولتے ہو کہ وقال علی ابن المدینی ہم اصحاب الحدیث ہم اہل الحدیث، کہ وہ اہل الحدیث تھے، وہ اصحاب الحدیث تھے. تو کہیں وہیں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت تھے. گویا اب یہاں پہ دو جماعتیں ہو گئی. جن کو علی ابن مدینی نے یا محدثین کرام نے اصحاب الحدیث کہا ہے، وہی جماعت اہل سنت والجماعت کی تھی. کہیں اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن تم دوڑ پڑے، تم نے ایک نام لے لیا، تم نے اس کو اپنا ایک مسلک بنا لیا. اب تمہیں کوئی سروکار نہیں. اب تم کہیں حدیث سے یا قرآن سے یہ ثابت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل حدیث تھے، صحابہ کرام اہل حدیث تھے، یا اہل سنت والجماعت تھے، یا تبلیغی جماعت کے تھے، یا اور کوئی دوسری جماعت کے تھے. یہ ساری جماعتیں آپ کٹ کر کے صرف ایک جماعت کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کا کعبہ ایک، آپ کا قرآن ایک، ساری چیز ایک. آپ قرآن کے نام پر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جو الگ الگ مسلکوں کے اور فرقوں کے نام ہیں، انہوں نے آپ کو بانٹ دیا ہے الگ الگ ٹکڑے میں، اور سب اپنی اپنی روٹی پر دال کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے. اب ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ کو نہ مانا، اللہ کی بات کو نہ مانا، اس کی پناہ نہیں ڈھونڈے. اس کے علاوہ ہم نے کسی اور کی بات کو مانا، کسی اور کی پناہ کو ہم نے ڈھونڈ لیا، کسی اور کے چرڑ میں ہم نے جھک جانے کو عافیت سمجھی. جب ان کے چرڑ میں جھک جائیں، یا ان کے پاس چلے جائیں، یا ان کے دامن میں چلے جائیں، یا ان کی پارٹی اور ان کی جماعت میں چل جائیں، ہم سیو ہو جائیں گے. تمہاری یہ خام خیالی نے آج تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دی کہ دنیا تمہاری اوپر تھوک رہی ہے. ذلت اور رسوائی کا ٹھپا تمہاری اوپر پڑ چکا ہے. وہ ٹھپا جو کبھی یہود و نصارہ پر پڑا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی تھی. یہ بدعمالیاں کر کر کیا آپ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ کہ اللہ کے غصے کو آپ نہیں للکار رہے؟ یہ بدعمالیاں کر کے اللہ رب العالمین آپ کو نجات کیسے دے دے گا؟ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، آدھا. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اور اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکہ میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورت کا اکیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ وراثت کے سلسلے میں ہے. یہ جو آیت ہے، یہ آیت وراثت کے سلسلے میں. سورہ نساء کے شروع کے حصوں میں وراثت کے سلسلے میں ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں. صرف اس میں کلالہ کا مسئلہ رہ گیا تھا. آپ ہمارے چینل، یوٹیوب چینل پیورسٹ اسلام میں چلے جائیں. پیورسٹ اسلام میں آپ کو پلے لسٹ ملے گی. پلے لسٹ میں جا کر کے آپ دیکھ لیں. وہاں پر ہم نے باقاعدہ چارٹ بنا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی. پورا چارٹ بنا کر جو حالات کرنٹ میں آدمی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، ان حالات کو ہم نے اس میں ذکر کیا ہے چارٹ بنا کر، اور کس کا کتنا حصہ بنے گا ان چارٹ میں ہم نے ساری چیزوں کو ذکر کیا. کلالہ کہتے ہیں اس آدمی کو،
کلالہ کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اب اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو؟ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو؟ یوں تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ابتدائی حصوں میں جو ہم نے وراثت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی جتنی زیادہ تاخیر کرے گا اس کا حساب کتاب اسے اللہ رب العالمین کو دینا ہوگا کہ کس وجہ سے اس نے کیا، کیوں کیا، حساب کتاب اسے دینا ہوگا۔ اور جو ترکہ ہے، جو میت کا جو ترکہ ہے، اس ترکے کے متعلق ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو کچھ بھی میت نے چھوڑا ہے، جو کچھ بھی میت نے چھوڑا ہے، اس میں سے جو وراثت تقسیم ہوگی، سب سے پہلے اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کی جائے گی پہلی فرصت میں۔ سارے قرض جب اس کے ادا ہو گئے تو وصیت دیکھی جائے گی کہ اس نے وصیت کیا کیا ہے، اس نے وصیت کیا کیا ہے۔ اب وہ اپنے آدھے مال پر وصیت کر دے تو شرعاً یہ ناجائز ہوگا۔ ایک چیز اور واضح ہو جائے کہ میت اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی پوری دولت چاہے کسی کو دے دے، چاہے جس کو دے دے، وہ اگر دے دیا، اس کے نام اس نے کر دیا، اب اس کا نام ہو چکا، ٹرانسفر اس کے نام پر اس نے کر دیا، تو اس کا شمار وراثت میں نہیں ہوگا۔ شریعت جو خیال رکھتی ہے وہ اس بات کا کہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ ریٹرن ہو۔ اگر ریٹرن کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے ہبہ میں، تحفہ میں آپ کو کوئی چیز دے دی، لیکن اس کی کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوئی، تو اس کے انتقال کے بعد میں اس کا کوئی معنی نہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرو فَلْيَكْتُبُوهُ، چاہیے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر تم نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زبانی طور پر اگر ایسی بات ہے، آدمی بولتا ہے کہ بھائی میرے بات کس کا ہے، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے، یہ زبانی بات ہے، لیکن آدمی نے خود اٹھا کر کے دے دیا کہ نہیں اس میں سے یہ اٹھا کر کے یہ رکھو، آپ اس کا آپ جو چاہے کرو، تو وہ آپ کے حصے میں آپ جس کو دینا چاہیں دیں اور جس کو نہ دینا چاہیں نہ دیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں میت نے اپنی زندگی میں پوری کر چکی ہوں۔ وراثت ہی صرف ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ اپنی زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ وراثت جو تقسیم ہوگی اس کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی۔ ایک صاحب کا فون آیا تھا مظفر نگر سے، انہوں نے کہا کہ ہماری ہمشیرہ کا حصہ بنتا ہے، جتنا بھی حصہ بنتا ہے، ہمارے والد صاحب نے ان کا شادی کے موقع پر ان کو ان کا پورا حصہ جو بنتا تھا 30-35 لاکھ 40 لاکھ وہ ان کو دے دیا ہے، تو یہ صحیح کیا یا غلط؟ میں نے کہا شرعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے ان کو دے دیا ہے اس کا شمار ہبہ میں ہوگا، تحفے میں ہوگا، انہوں نے تحفتاً اس کو اٹھا کر دے دیا، اب بھی ان کا حصہ وراثت میں باقی ہے، کیونکہ وراثت جو تقسیم ہوگی وہ انتقال کے بعد، اس سے پہلے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو کلالہ کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کلالہ ایسا آدمی کہ جس کی جو لا ولد ہو، ماں باپ بھی اس کے موجود نہیں، ماں باپ بھی اس کے موجود نہیں ہیں۔ ہاں اگر ایک کنڈیشن یہ کہ بیوی بھی موجود نہیں ہے، یا یہ کنڈیشن کہ بیوی موجود ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی موجود ہے یا بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر موجود ہے، تو ایسی شکل میں اولاد نہ ہونے کی شکل میں، اولاد نہ ہونے کی شکل میں شوہر جو ہے بیوی کے حصے میں سے اولاد نہ ہونے کی شکل میں آدھا پائے گا۔ لیکن اگر اولاد موجود ہے
اولاد اگر موجود ہے تو بیوی کے حصے میں سے شوہر کو 1/4 ملے گا، 1/4، 1/4۔ اس کا الٹا آپ کر لیجئے، اس سے تھوڑا بڑھا لیجئے کہ جیسے عورت کا معاملہ ہے، عورت کا معاملہ ہے تو عورت اگر شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ملے گا، 1/4۔ باقی جو اس کے بھائی بہن ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور بھائی بہن میں بھی ان لوگوں میں جو اس شخص کی وفات کے وقت باحیات تھے، اگر اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں وصیت ان کے لیے فرض ہو جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ایک بھائی کا یا آپ کی بہن کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کے باپ کی وفات کے بعد میں چونکہ آپ کے بھائی اور بہن باحیات ہیں تو وہ وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کم از کم اتنی وصیت آدمی کو کرنا چاہیے کہ جتنا حق اس کا تھا اس کو ملے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر اس نے اس کی وصیت نہیں کیا ہے تو وارثین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آپس میں سمجھ کر کم سے کم ان کو اتنا حصہ دیں جتنا حق ان کا پہنچتا تھا۔ تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا۔ کب؟ جو قرض اس کے اوپر ہے اس قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جو وصیت اس نے کی ہے اس وصیت کی ادائیگی کے بعد میں۔ ہاں، زندگی میں رہتے ہوئے اگر کسی چیز کے سلسلے میں اس نے یہ کہہ دیا اور کافی اس کے گواہ بھی موجود ہیں کہ میں نے اس چیز کو وقف کر دیا اللہ کے راستے میں، تو وراثت میں پھر اس کا شمار نہیں ہوگا، وراثت میں پھر اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی زندگی میں ہی اس نے اس کو وقف کر چکا ہے للہ فی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس کو چھوڑ کر باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں میں پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر اولاد موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو 1/8، 8واں حصہ ملے گا اولاد ہونے کی موجودگی میں۔ اولاد اگر موجود ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ اور یہ چیز ایک ذہن میں رکھ لیں کہ اولاد اگر موجود ہے، لڑکی موجود ہے تو بہن بھائی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، بہن بھائی کو کوئی حصہ اس میں نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اولاد موجود نہیں ہے تب ایسی صورت میں بہن بھائی کو حصہ ملے گا۔ جو عورت ہے تو عورت کی جو وراثت ہے وہ عورت کے خاندان، اور مرد کی جو وراثت ہے وہ مرد کے خاندان میں تقسیم ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے ہی ذکر کر چکا ہے کہ ہم نے باضابطہ چارٹ بنا کر اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تفصیل سے اگر اس سلسلے میں کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ لے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ کمنٹ کر کے وہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی مسئلہ اس طرح سے ہے اور اس مسئلے کی وضاحت نہیں ہوئی، تھوڑا اس کی وضاحت ہو جائے، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو یہ سورہ نساء کا آخری رکوع ہمارے سامنے تھا، ہم نے پڑھا اس میں کہ اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیان فرمایا ہے ہم نے اب تک کہ اس کو سنا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جو بھی کام ہوں تیری رضا کے لیے ہوں، کسی دوسرے کی رضا کے لیے نہ ہوں۔ ہم ہر وہ کام جو ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ صرف تیری رضا کے لیے کریں، کسی دوسرے کی رضا کے لیے یا کسی دوسرے سے ناراض ہو کر کے ہم کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ یہ سورہ نساء اختتام کو پہنچی، آگے انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کو شروع کریں گے،
لیکن اس سے پہلے میں ابھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ، یہ جو ہمارا ایک درس جو چل رہا تھا سنڈے کے دن، تو سنڈے کے دن اب وہ نہیں ہوگا، کیونکہ سنڈے کے دن کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، اور کسی دوسرے دن میں ہم اس کو کریں گے. اور مسلسل ابھی جب تک کہ وہ پروگرام ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، درس قرآن نہیں ہوگا، اور جیسے ہی ہمارا وہ پروگرام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جتنے بھی پارٹ اس کے بنتے ہیں، اس کے بعد میں ہم مستقل درس قرآن کو آگے بڑھائیں گے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں. یہ شریعت